لوٹا گھوم گیا قسط نمبر 2 ملک صفدر حیات ناول۔ مولوی صاحب آئے تو میں نے ڈسپنسر کو کمرے سے نکال دیا اور مولوی کو سامنے بٹھا کر غور سے دیکھا۔ میں نے اس مولوی سے زیادہ تندرست آدمی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ چہرہ جوانی کے جوش سے دمک رہا تھا، جسم بھرا بھرا اور داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی۔ میں نے بڑے احترام سے کہا، مولانا صاحب، میں مسلمان ہوں اور دل و جان سے آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ کبھی مجھے ناخوشگوار باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ میں آپ سے پیشگی معافی مانگ لیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی پوچھوں وہ سوچ سمجھ کر اور بالکل سچ بتائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قانون کا معاملہ ہے۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اس لیے جو بھی بتائیں سچ بتائیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے مخبور لہجے میں کہا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم دنیا کے قانون کی بات کرتے ہو، ہم تو خدا کے قانون کے غلام ہیں۔ میں نے کہا، سنا ہے کہ آپ کے لوٹے نے چور پکڑا ہے۔ اس نے اسی خمار کے لہجے میں کہا کہ ایک چور کیا، ہمارے لوٹے نے تو کئی چور پکڑے ہیں۔ خدا کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ اب جو چور پکڑا گیا ہے وہ ایک عورت ہے۔ ہمارا لوٹا کبھی غلط نشاندہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں، کیا وہ عورت انسان ہی ہے؟ مولوی نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم اس کو گدھی سمجھتے ہو؟ میں نے غلاموں کے لہجے میں کہا، نہیں حضور، گدھی تو نہیں سمجھتا، مجھے تو یہ کوئی عورت جن یا بدروح معلوم ہوتی ہے، یا پھر اس عورت پر کسی جن یا بدروح کا قبضہ ہے۔ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، غیب سے آپ کو اشارے ملتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عورت ہی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ مولوی نے مجھ سے پوچھا، تمہیں یہ شک کیوں ہوا؟ میں نے کہا، حضور، مجھے شک اس لیے ہے کہ یہ عورت ذات ہے۔ کوئی پیشہ ور اور استاد چور بھی اس طرح چوری نہیں کر سکتا جس طرح اس عورت نے چوری کی ہے۔ وہ گھر میں اس طرح آئی کہ کسی کو نظر نہیں آئی، اور اس نے زیورات والے ٹرنک کا تالا کھولا، ہار اور نقدی لے گئی۔ اسے شاید صرف ہار پسند تھا، باقی زیور کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں۔ مجھے تو یہ عورت کسی کی بدروح معلوم ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کبھی کبھار کوئی چڑیل یا بدروح جن کسی آدمی پر عاشق ہو جاتا ہے اور عورت کے روپ میں آ کر اس آدمی سے شادی کر لیتا ہے۔ مجھے تو یہ عورت ایسی ہی کوئی مخلوق معلوم ہوتی ہے۔ مولوی نے کہا، تم اسے بلا کر گرفتاری کی دھمکی دو، پھر میں اسے اپنے گھر بلا کر دیکھوں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے جاہل مریدوں کی طرح پوچھا، مولانا علی مقام، اس گھر کے افراد کو اس عورت پر کوئی شک و شبہ نہیں تھا؟ آپ اپنا لوٹا لے کر آئے اور گھر والوں سے کہا کہ اس عورت کو بھی بلا لیا جائے۔ اگر حضور انور کے مزاج مقدس پر گراں نہ گزرے تو اس ناچیز بندے کو بتا سکتے ہیں کہ جناب کو اس عورت پر شک کیوں ہوا تھا۔ وہ خوابناک لہجے میں بولا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں اس گناہ گار عورت پر کس طرح اور کیوں شک ہوا تھا تو ہم میں اور تم جیسے عام بندوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ غیب کے اشارے ہر کسی کو نہیں ملا کرتے، یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے۔ میں نے کہا، حضور والا، معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کے پاس بھی کوئی عطا ضرور ہے، اسے بھی شاید غیب سے کوئی اشارہ ملا ہوگا کہ چور فلاں طریقے سے کرو تو کسی کو نظر نہیں آؤ گی۔ مولوی فوراً بھڑک کر بولا، یہ تو گنہگار عورت ہے، گنہگاروں کو اشارے نہیں ملا کرتے۔ میں نے کہا، عالی جا، اگر اس عورت کو کوئی اشارہ نہیں ملا تو پھر چوری بھی اس عورت نے نہیں کی۔ مولوی نے اپنی آواز میں رعب پیدا کرتے ہوئے کہا، تو کیا مطلب ہے تمہارا کہ ہمارا لوٹا جھوٹ بول رہا ہے؟ تم خدا کے کاموں میں دخل نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ میں نے کہا، قابل صد احترام مولانا صاحب، آپ کا لوٹا جھوٹ نہیں بول رہا، آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے میری ایسے آنکھیں کھولیں جیسے کسی نے اس کے نیچے سے سوئی چبو دی ہو۔ اس کی گندمی گالوں پہ سرخی آ گئی۔ میں نے آگے جھک کر دھیمی آواز میں کہا، ہوش میں آؤ مولوی صاحب، میں مسلمان ہوں، آپ کا احترام کر رہا ہوں، مجھے گستاخی کا موقع نہ دو۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ عورت متشبہ ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ لوٹے کے عمل کے لیے صرف انہیں بلایا جاتا ہے جس پر شک ہو۔ شک کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، آپ سارے محلے کو تو لوٹے کے گرد جمع نہیں کر سکتے۔
اس عورت پر گھر والوں نے نہیں بلکہ آپ نے شک ظاہر کیا تھا۔ آپ کے شک کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا، مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کیفیت میں مجھے کچھ راز کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا، اس وقت میرے پاس چوری چکاری کے 4-5 کیس ہیں، ملزموں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ آپ جیسی بھی خدمت کہیں گے میں کروں گا، آپ صرف ملزموں کی نشاندہی کر دیں۔ آپ کو غیب سے اشارے ملتے ہیں اور آپ پر کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ اب وہ خمار والی کیفیت سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک لڑکا لوٹے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر رکھتا ہے، بعض عالم لوٹے کو خود بھی تھام لیتے ہیں۔ اس مولوی نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس نے 12-13 سال کی عمر کے ایک لڑکے کو لوٹے پر ہاتھ رکھنے اور پرچی ڈالنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں نے باہر سے ڈسپینسر کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ وہ اس لڑکے کو بلا لائے جس نے لوٹا تھام رکھا تھا۔ ڈسپینسر لڑکے کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ ڈسپینسر لڑکے کو لینے گیا تو میں نے مولوی سے پوچھا، جب لوٹا اس عورت کے نام پر گھوما تھا تو آپ نے اس عورت سے کچھ کہا تھا؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ اس کے ساتھ آپ نے یا ڈسپینسر نے کیا سلوک کیا تھا۔ مولوی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ لوٹے کے عمل کو نہیں مانتے۔ میں کوئی اپنی طرف سے تو عورت پر چوری کا الزام نہیں لگا رہا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دشمنی ہے۔ میں نے کہا، میں نے جو بات پوچھی ہے مجھے صرف اس کا جواب دیں۔ مولوی نے کہا، میں نے تو سب کے سامنے جو لوٹے نے بتایا وہی کہا تھا، چوری اسی عورت نے کی ہے۔ پھر ڈسپینسر نے اسے سب کے سامنے کہا کہ وہ مال واپس کر دے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن چوری کا سنتے ہی وہ عورت غصے میں آ گئی، قسمیں کھانے لگی۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زبان سے بات نکالنے سے پہلے کئی بار سوچ لیں۔ آپ کے الفاظ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس عورت کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ میں نے یہ بات ویسے ہی اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا جو شاید کسی نشانے پر جا لگا تھا۔ میں نے مولوی کے چہرے کو غور سے دیکھا، ایک خاص قسم کا رد عمل صاف نظر آیا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ مولوی اور ڈسپینسر نے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اس کا کوئی گواہ بھی ہے یا نہیں۔ مولوی کے چہرے کی تبدیلی نے میرا شک پختہ کر دیا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، آپ ان گاؤں والوں کے لوگوں کے امام ہیں، میں بھی آپ کا احترام کرتا ہوں۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، میں کسی وقت آپ کو تھانے بلا لوں گا اور آپ کا بیان لوں گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی بولا، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت نے چوری نہیں کی اور آپ اسے تھانے نہیں بلائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی سرا پکڑا دیں یا لوٹے کے علاوہ کوئی ٹھوس وجہ بتا دیں تو میں ابھی اسے تھانے بلا لوں گا۔ مولوی نے کہا کہ لوٹے سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا۔ اتنے میں ڈسپینسر اس لڑکے کو لے آیا جسے لوٹے کے عمل کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے مولوی سے پوچھا کہ یہی وہ لڑکا ہے؟ تو مولوی نے سر ہلا کر کہا، جی ہاں، یہی وہ لڑکا ہے۔ میں مولوی کے سامنے اس لڑکے سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تھانے جانے کے لیے اٹھا اور لڑکے سے کہا کہ وہ میرے ساتھ تھانے چلے۔ لڑکے کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ بار بار مولوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں باہر نکلا تو لڑکے کا باپ باہر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے جھک کر سلام کیا اور بولا کہ حضور، یہ میرا بچہ ہے، اسے حضور نے کیوں بلایا ہے؟ لڑکے کو دیکھا، خوف نے اس کے چہرے کو سفید کر دیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ تھانے آ جائے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وقتی طور پر مولوی کو فارغ کر دیا، ڈسپینسر کو بھی ساتھ نہ لیا، لڑکے اور اس کے باپ کو لے کر تھانے آ گیا۔ باپ کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ میری تسلیوں اور حوصلہ افزائی کا بھی اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تھانے پہنچ کر لڑکے اور اس کے باپ کو اپنے دفتر میں بلا کر سامنے بٹھا لیا۔ میں نے بڑے ہی پیار سے لڑکے کو مخاطب کیا، بیٹا، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے بالکل سچ سچ بتانا ہے، ورنہ اس تھانے سے باہر نہیں جا سکو گے۔ باپ فوراً بولا، اوے تھانے دار صاحب کو ہر بات صحیح صحیح بتانا، کوئی بھی جھوٹ مت بولنا۔ لڑکے نے ہاں میں سر ہلایا تو میں نے اس سے کہا، تم یہ بتاؤ کہ لوٹا اپنے آپ ہی گھوم گیا تھا؟ لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ باپ کی حوصلہ افزائی سے اس نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں جی، لوٹا اپنے آپ نہیں گھوما تھا بلکہ میں نے خود گھمایا تھا۔ میں نے کہا، لیکن تم اس عورت کی پرچی پر ہی کیوں لوٹا گھمایا؟
لڑکے نے کہا کہ مجھے مولوی صاحب نے کہا تھا، اور ساتھ ہی وہ لڑکا رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور پانی منگوا کر پلایا اور کہا کہ تم ڈرو مت، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بڑی مشکل سے اس نے پوری بات سنی، جرا کی، کچھ سمجھایا، کچھ ڈرایا، تو یہ ڈرامہ سامنے آیا۔ یہ لڑکا اس مولوی صاحب سے مسجد میں قرآن پڑھنے جایا کرتا تھا۔ ایک روز مولوی نے اس سے کہا کہ وہ ایک گھر میں لوٹے کا عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس عمل میں وہ اس لڑکے کو استعمال کرے گا۔ لڑکے کو یہ ڈیوٹی بتائی گئی کہ وہ لوٹے کو دائیں بائیں سے دونوں ہاتھوں تھام کر پکڑے گا۔ مولوی اسے ایک پرچی دیتا رہے گا اور وہ پرچی لوٹے میں ڈالے گا، پھر لوٹا الٹا کر کے پرچی باہر پھینک دے گا۔ مولوی اسے اگلی پرچی دے گا اور لڑکا پھر وہی عمل کرے گا۔ مولوی نے اسے بتایا کہ پرچی لوٹے میں ڈالنے کے لیے مولوی کے ہاتھ سے پرچی لیتے وقت وہ لڑکا مولوی کی طرف دیکھے گا۔ کوئی ایک پرچی دیتے وقت مولوی اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے گا۔ یہ پرچی جیسے ہی لوٹے میں ڈالے گا تو لڑکا اس پرچی پر لوٹے کو اتنا گھما دے گا کہ حاضرین کو لوٹے کی یہ حرکت نظر آ جائے۔ مولوی نے لڑکے کو اس کام کے لیے کچھ پیسے بھی دیے تھے اور پھر لوٹا گھمانے کی ریہرسل بھی کروا دی تھی۔ ایک روز وہ لڑکے کو ڈسپینسر کے گھر لے گیا۔ وہاں پر 5-7 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مولوی نے جاتے ہی کچھ پڑھنا شروع کیا اور کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کی اور کہا کہ ایک انسان کم ہے۔ پھر مولوی نے عجیب طریقے سے ایک گھر کی سمت نشانیاں بتا کر کہا کہ وہاں جو کوئی بھی رہتا ہے اسے فوراً بلایا جائے، اور پھر اس عورت کو بلا لیا گیا۔ وہ عورت آئی تو مولوی نے لوٹا فرش پر رکھ کر لڑکے کو بتایا کہ لوٹے کو کس طرح پکڑنا ہے۔ لڑکے نے لوٹے کو دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مولوی نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرزوں پر ہر ایک عورت سے نام پوچھ کر پرچیوں پر لکھ دیے۔ پھر ایک ایک پرچی لڑکے کے ہاتھ میں دینے لگا اور اسے لوٹے میں ڈالنے کے لیے کہنے لگا۔ لڑکا ہر پرچی لیے مولوی کی طرف دیکھتا تھا، لیکن ایک پرچی دیتے وقت مولوی نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ لڑکے نے وہ پرچی لوٹے میں ڈالی اور دونوں ہاتھ لوٹے کے پہلوؤں پر رکھ کر لوٹے کو گھما دیا۔ سب نے لوٹے کی یہ حرکت نوٹ کی۔ مولوی نے لوٹے سے پرچی نکالی اور نام پڑھ کر سنایا۔ یہ اسی عورت کے نام کی پرچی تھی جسے مولوی نے بلایا تھا۔ عورت اپنا نام سن کر شور مچانے لگی کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ مولوی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے اس کا جرم ثابت کر دیا ہے۔ مولوی نے اسے کہا کہ وہ ہار اور نقدی واپس کر دے۔ عورت رونے لگی۔ مولوی نے کہا کہ تم نہا دھو کر مسجد میں آ جاؤ اور مسجد میں آ کر حلف دو کہ تم نے چوری نہیں کی۔ عورت نے کہا کہ میں مسجد میں نہیں آؤں گی، اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی کہ میں دیکھتی ہوں کون مجھے چور کہتا ہے۔ لڑکے کو اس سے زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے لڑکے اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ گھر چلے جائیں اور کسی سے ان باتوں کا ذکر نہ کریں کہ انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ مولوی تم سے ضرور پوچھے گا کہ تھانے دار نے کیا کہا اور کیا پوچھا، لیکن تم نے اسے کچھ بھی نہیں بتانا۔ باپ بیٹے کو اچھی طرح سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا۔ مجھے ایسا ہی شک تھا جس کی تصدیق اس لڑکے نے کر دی تھی۔ مولوی بیچارے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کسی تھانے دار کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ میں نے ایسے کئی مولوی، عامل، پیر، جوگی، پنڈت، سنیاسی اور سادھو دیکھے رکھے ہیں، لیکن ان مولوی نے پہلی بار تھانے دار دیکھا تھا۔ یہاں میں اتنی سی بات ضرور کہوں گا کہ عوام الناس کو اس مقصد کے لیے گنوار اور ان پڑھ رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں الو بنا کر اپنا الو سیدھا کر لیا جائے۔ مذہبی رہنما بھی یہی کرتے ہیں اور سیاسی رہنما بھی۔ میرے لیے یہ مولوی کوئی عجیب و غریب چیز نہیں تھا۔ مجھے اب یہ دیکھنا تھا کہ مولوی کی نیت کیا تھی۔ وہ اس عورت سے اپنی کون سی بات منوانا چاہتا تھا، اور کیا ہار اور نقدی چوری بھی ہوئی تھی یا نہیں، یا پھر مولوی اور ڈسپینسر کی کوئی ملی بھگت تھی۔ محلے کا ایک آدمی اس عورت کے ساتھ آیا تھا۔ محلے سے 2 اور آدمی گواہ کے طور پر اپنے ساتھ لیے اور جا کر اس عورت کے خاوند کو دیکھا۔ وہ ایک بالٹی میں کہہ کر رہا تھا جس میں خون کی آمیزش تھی۔ دوائی کی شیشی پاس تھی جو فوراً میں نے قبضے میں لے لی۔ اس آدمی پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ میں نے اس سے چند باتیں پوچھی۔ وہ اچھی طرح بول نہیں پا رہا تھا۔ ایک بات اس نے یہ کہی کہ ڈسپینسر نے کہا تھا کہ تم چلتے پھرتے نظر نہیں آؤ گے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ شخص زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے مریض کا معائنہ کیا اور کہا کہ اسے فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر کو دوائی والی شیشی دی۔ ڈاکٹر نے شیشی کو اچھی طرح ہلایا اور غور سے دیکھا
اور مجھ سے کہا کہ اس دوائی کا ٹیسٹ ضروری ہے، ڈسپینسر کو آپ فوراً گرفتار کر لیں۔ مریض کو چارپائی پر ڈال کر 4 آدمی ہسپتال لے گئے۔ میں نے ڈسپینسر کو اپنے ساتھ لے لیا اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو میری حراست میں سمجھے۔ ہم وہاں سے ہسپتال گئے۔ ڈاکٹر مریض کے ساتھ مصروف تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مریض اگر مزید 2 گھنٹے زندہ رہا تو موت کا خطرہ ٹل جائے گا۔ ڈاکٹر نے معدہ وغیرہ صاف کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے ڈسپینسر سے پوچھا کہ یہ دوائی اس مریض کو دی تھی، تو ڈسپینسر نے کہا کہ اسی نے دی تھی۔ ڈاکٹر نے ڈسپینسر سے پوچھا کہ تم نے اس دوائی میں کیا ملایا تھا؟ ڈسپینسر خاموش رہا۔ ڈاکٹر نے ڈسپینسر سے کہا تم جانتے ہو کہ یہ دوائی کہاں بھیجی جائے گی اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہاں تمہارا جرم ثابت ہو جائے گا۔ ڈسپینسر نے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے اشارہ کیا اور ڈسپینسر سے کہا کہ اپنے ساتھ تھانے لے جاؤں، اور یہ بھی کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دوں۔ میں ڈسپینسر کو لے کر تھانے آ گیا اور ڈسپینسر سے کہا کہ وہ ایک بیلی بیان دے گا یا مقدمہ لڑے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری نصیحت پر عمل کرو گے تو شاید کچھ چھوٹ مل جائے، کیونکہ تم جرم کو چھپا نہیں سکتے۔ اب دعا کرو کہ وہ آدمی بچ جائے۔ ڈسپینسر نے مجھ پر جوابی حملہ کیا اور کہنے لگا کہ وہ تو پہلے ہی بیمار تھا۔ اس کی تکلیف بڑھ گئی تو مجھ پر الزام عائد کر دیا کہ میں نے اسے دوائی دی اور میں اسے کچھ دوائی میں شامل کر کے دے رہا تھا۔ میں نے ڈسپینسر سے کہا کہ تم ابھی 2-4 دن حوالات میں رہو گے تو مجھے امید ہے کہ تم اچھی طرح سوچنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس مولوی کو بھی اس واردات میں ایسا پھانسوں۔ سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مولوی کو اعانت جرم میں پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے خلاف شہادت موجود تھی۔ اس نے لوٹا گھمانے میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا تھا۔ مولوی کے خلاف میں اس قدر غصے سے بھرا ہوا تھا کہ میں نے اسے تھانے بلا لیا اور اس کمرے میں بند کر دیا جس میں ملزموں سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ زیادہ غصہ مجھے اس بات پر تھا کہ وہ مذہب اور مسجد کی توہین کا مرتکب ہو رہا تھا۔ وہ قرآن کی آیات پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ بعد میں بری بھی ہو جاتا، لیکن میں اسے ایک بار رگڑا دینا چاہتا تھا۔ وہ مخبر جن کو اس کیس کی مخبری پر لگایا تھا، وہ رپورٹیں لے کر آنے لگے۔ گاؤں میں اور شہر کے کسی بھی محلے میں کسی کی بات چھپی نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ اپنی کرتوت سے دوسروں کی توجہ ہٹانے کے لیے دوسروں کے گھروں کے متعلق ذرا سی بات کا بتنگڑ بناتے اور مشہور کرتے ہیں۔ ہم سب میں دوسروں کے گھروں کے بارے جاننے کا تجسس موجود ہوتا ہے۔ کسی کا پردہ نہیں رہتا، دلوں میں چھپے ہوئے بھید بھی باہر آ جاتے ہیں۔ ان حالات میں مخبروں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ مخبروں کی اپنی نظر بھی بہت دور تک اور طے تک جا سکتی ہے۔ ڈسپینسر کے متعلق مخبروں نے بتایا کہ وہ بدمزاج اور غصیلا ہے۔ غصے میں اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے۔ مخبروں کی رپورٹ کے مطابق اپنے گھر میں ڈسپینسر ظالم اور ڈکٹیٹر بنا رہتا ہے۔ جوان اولاد کی پٹائی کر دیتا ہے، بیوی کو بھی مارتا پیٹتا ہے۔ مذہب اور پردے کا اتنا پابند ہے کہ اس کا بس چلے تو باہر کی ہوا بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اس کے گھر سے اس کے سوا کسی اور فرد کی آواز کبھی نہیں سنائی دی۔ اس کے بڑے بیٹے کے متعلق بتایا گیا کہ اس کا میل جول بدکماش لوگوں سے ہے۔ گھر والوں سے چوری چھپے سگریٹ بھی پیتا ہے۔ اسے جوا کھیلنے ہوتے بھی دیکھا گیا ہے۔ اس 25 سالہ جوان اور غیر شادی شدہ بیٹے کے متعلق یہ رپورٹ سن کر میں بالکل بھی حیران نہیں ہوا، کیونکہ جس باپ نے گھر میں ڈکٹیٹروں جیسا ماحول بنا رکھا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن بچوں میں مجرمانہ رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہی ڈکٹیٹر باپوں کے بچے ہوتے ہیں۔ اتنا تشدد اور اتنی کڑی پابندیاں جیسی اس باپ نے گھر میں روا رکھی ہوئی تھیں، انسانی فطرت قبول نہیں کیا کرتی۔ حکم کے ساتھ پیار بھی ہو تو تربیت میں وہ اعتدال پیدا ہو جاتا ہے جو بچے کو متوازن شخصیت عطا کرتا ہے۔ اذیت اور اذیت ناک ماحول سے انسانی فطرت فرار حاصل کرتی ہے۔ ڈسپینسر کا یہ بڑا بیٹا اس فرار کا عادی ہو گیا تھا۔ اس سے چھوٹے بھائی کا رد عمل مختلف تھا۔ اس کے متعلق بتایا گیا کہ اس کا تو جیسے من ہی مارا گیا ہے۔ بڑا بیٹا چوری چھپے آزاد ہو گیا تھا۔ اس نے فرار کا مجرمانہ رستہ اختیار کر لیا تھا۔ چھوٹے بیٹے نے اپنی ذات کے اندر پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ میری جو مخبر عورت تھی اس نے ڈسپینسر کی بڑی بیٹی کے متعلق ایسی رپورٹ دی کہ میں چونک اٹھا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنی سخت پابندیوں اور پردے کی وجہ سے اسے باہر کی ہوا بھی نہیں لگتی ہوگی، مگر وہ چھتوں کی عشق بازی کرتی تھی
آپ انسان کو تو قید کر سکتے ہیں لیکن اس کے تصورات کو زنجیروں میں نہیں ڈال سکتے۔ پردہ دار اور لڑکیاں جنہیں ماں باپ برقعے میں بھی باہر نہیں نکلنے دیتے، اپنے گھروں کی چھتوں پر چلی جاتی ہیں اور آزاد دنیا کو دیکھ لیتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان سب کی نیت خراب ہو، البتہ جن لڑکیوں کے باپ ڈسپینسر جیسے ہوتے ہیں وہ لڑکیاں لڑکوں کی طرح اس گھٹن زدہ ماحول سے نجات حاصل کرنے کے لیے قید میں رہتے ہوئے بھی آزاد ہو جاتی ہیں۔ چھتوں کی نظر بازی اور دور دور کی محبت اسی کا نتیجہ تھی۔ شہروں کے گنجان محلوں کے لوگ محبت کی اس نوعیت سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ مخبر عورت نے بتایا کہ ڈسپینسر کی بڑی بیٹی دن میں 3-4 بار اوپر چھت پر جاتی ہے۔ 4-5 گھر دور ایک چھت پر ایک نوجوان اس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں اشاروں میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ مخبر نے یقین کے ساتھ بتایا کہ چھت کے اوپر سے ان دونوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے اس مخبر عورت پر مکمل اعتماد تھا۔ آسمان سے تارے توڑ لانے والی عورت تھی۔ اس نے ڈسپینسر کی چھوٹی بیٹی کے متعلق صاف رپورٹ دی۔ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کی طرح دلی طور پر مردہ ہو گئی تھی۔ معاملہ صاف تھا۔ بڑا بیٹا جوئے کا عادی تھا۔ نقدی اور ہار کی چوری اس کے کھاتے میں جاتی تھی۔ میں اس شک میں حق بجانب تھا کہ ہار اور نقدی کا چور یہ لڑکا ہو سکتا تھا۔ بڑی لڑکی پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ اگر واقعی کوئی نوجوان اس سے ملتا تھا، امکان تھا کہ لڑکی نے ہار اور نقدی نکال کر اس نوجوان کو دے دی ہو۔ لیکن میرا ذہن بڑے بیٹے کی طرف مائل تھا۔ ڈسپینسر حوالات میں بند تھا اور میں اس کے گھر جا کر ہر قسم کی آسانی سے رپورٹ حاصل کر سکتا تھا۔ مجھے روک تو کوئی بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر ڈسپینسر اعزاز ہوتا تو ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ میں ڈسپینسر کے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی میرے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے سامنے آئی، مگر اکیلی نہیں آئی، اس کی دونوں بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔ وہ شاید ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈسپینسر سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، بڑا بیٹا بھی اپنے دفتر چلے جاتا ہے، پیچھے گھر میں صرف عورتیں رہ جاتی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ دن کے وقت کوئی باہر سے آ کر چوری کر جائے؟ میں نے دیکھا کہ میرے سوال کے جواب میں ان کے ذہن بالکل خالی تھے۔ رات کا ذکر کیا اور کہا، تم سب برآمدے میں سوتے ہو، اس حالت میں بھی چوری ممکن نہیں۔ پھر اس عورت کے متعلق جس کے نام پر مولوی نے لوٹا گھمایا تھا، میرے کئی ایک سوالوں کے بعد ڈسپینسر کی بیوی نے صاف کہہ دیا کہ انہیں اس عورت پر شک نہیں ہے۔ مجھے ان ماں بیٹیوں سے کوئی ایسی بات نہیں ملی جو مجھے سراغ رسانی میں مدد دیتی۔ میں نے دونوں بیٹیوں کو غور سے دیکھا۔ بڑی بیٹی اپنی ماں اور محبت کی نسبت زیادہ باتیں کرتی تھی۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کے ساتھ چند اور باتیں کی۔ اس میں کتنی کچھ دلیری تھی، اس میں حجاب تھا، شرم بھی تھی، لیکن میں نے اس کی باتوں میں خاص پختگی دیکھی جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا ہار اور رقم اس گھر سے نکل گئی ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ چور ابھی تک اسی گھر سے نہیں نکلا۔ میں نے یہ بات کہتے ہوئے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا۔ میں نے بڑی بیٹی کے چہرے کا رنگ صاف طور پر بدلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اس طرح پیچھے ہٹی جیسے میں ابھی اسے پکڑ لوں گا۔ چہرے کے تاثر کی یہ تبدیلی شاید ہر کوئی نہ دیکھ سکتا، لیکن تجربہ دکھا دیتا ہے۔ مجھے مجرموں اور گواہوں کے چہروں کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھنے کا تجربہ تھا۔ اس لڑکی کے چہرے کی تبدیلی کو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اتنے میں اس کا بڑا بھائی آ گیا۔ میں نے اس کی ماں بہنوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ہے میرا ملزم۔ میں نے اس پر فوراً حملہ نہیں کیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہا، سنا ہے کہ آپ کے والد گھر میں تشدد کرتے تھے، کسی کو بھی بخشتے نہیں تھے۔ اس نے کہا تشدد نہیں، ظلم کہیں، اور مجھے تفصیل سے بتایا کہ باپ نے گھر میں کیا فضا بنا رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ گھر میں ٹھہرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت گھر میں آؤں جب باپ گہری نیند سویا ہوا ہو۔ میں نے کہا کہ تم دفتر کے علاوہ کہاں وقت گزارتے ہو؟ اس نے کہا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بازی کہاں لگتی ہے، استادوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ؟ وہ کچھ گھبرایا اور بولا، میں کوئی پیشہ ور جواری تو نہیں، بس شغل کے لیے تاش کھیل لیتے ہیں اور 2-4 روپے کی بازی بھی لگا لیتے ہیں۔ میں نے بہت قریدہ گھما پھرا کر سوال کیے، مگر جو بات سامع تلاش کرنا چاہتا تھا وہ مجھے نہ ملی۔ میں نے اسے یہ بھی یقین دلایا کہ پیشہ ور چوری میرے جاننے پہچاننے میں ہی ہے، میں ان سے پوچھوں گا، اس لیے وہ سچ بتا دے۔ اس نے خود اعتمادی سے کہا کہ آپ جس سے مرضی پوچھ لیں۔
میں نے کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ ہار اور نقدی کے چور تم ہو تو کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا کہ آپ چونکہ تھانے دار ہیں، آپ مجھے چور کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ چند دن ہوئے تمہاری بڑی بہن کو تمہارے باپ نے بری طرح مارا پیٹا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی برتن ٹوٹ گیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ اس نے میرے سوال کا جواب سنے بغیر ہی سر نیچے جھکا لیا اور خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اصل وجہ بتا دوں تو آپ میری کچھ مدد کریں گے؟ میں نے اس سے کہا کہ ہم بہن بھائی اور ہماری ماں مظلوم ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں بزدل ہو گیا ہوں۔ ہمارے محلے میں مجھ سے 1-2 سال چھوٹا ایک نوجوان ہے، وہ اپنی چھت سے میری بڑی بہن کو اشارے کرتا رہتا ہے۔ ایک رات بہن اوپر چھت پر گئی، ہم سب سوئے ہوئے تھے۔ میری باپ کی آنکھ لگ گئی، وہ بھی اوپر دیکھنے لگا۔ اس نے میری بہن کو بہت پیٹا، پیٹتے پیٹتے نیچے لے آیا۔ ہم میں سے کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے باپ سے چھڑوا سکتے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا ہماری چھت پر آ گیا تھا اور میرے باپ نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ وہ لڑکا تو بھاگ گیا اور میری بہن کی شامت آ گئی۔ وہ لڑکا لوفر اور لفنگا ہے، امیر گھر کا ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اگر اس کو ذرا ڈرا دھمکا دیں گے تو ہماری عزت کا محفوظ رہ جا سکتی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس نوجوان کو ضرور تھانے بلاؤں گا، ڈسپینسر کے اس بیٹے سے مجھے جو کچھ پوچھ گچھ ملی وہ، لیکن میں نہ مانا۔ وہاں سے اٹھا اور تھانے آ گیا۔ تھانے آ کر میں نے مولوی کو دیکھا، اس کے سارے بل نکل چکے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ واقعی وہ عورت چور ہے مولانا صاحب، یا میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مولوی نے ہنسنے کی کوشش کی لیکن ہنس نہ سکا۔ میں نے اور کچھ بھی نہیں کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں ہسپتال چلا گیا۔ اس عورت کا خاوند بچ نکلا تھا مگر لاش کی صورت بن گیا تھا۔ اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ بھی بیان دینے کے قابل نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اللہ نے اس کی زندگی تو واپس کر دی ہے، اب ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس زندہ لاش جیسے شخص کو دیکھ کر میں کچھ ایسا جذباتی ہوا کہ یہ عہد کر لیا کہ اس نوسر باز کو جو مولوی اور غیب دان بنا ہوا ہے، اس آدمی کی طرح لاش بنا دوں گا۔ میں نے مولوی کو تھانے میں دیکھا، وہ اقبالی بیان دینے کے موڈ میں آ چکا تھا، لیکن میں اسے ابھی اور ذہنی اذیت دینے میں قائل تھا۔ اگلے روز دوائی کے ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق دوائی میں ایک زہریلی آمیزش تھی۔ اب ڈسپینسر کے خلاف شہادت مکمل تھی۔ میں اس کوشش میں تھا کہ مولوی کے خلاف بھی آنت جرم ثابت ہو جائے۔ ایسا موقع دوبارہ مجھے نہیں ملے گا۔ ایسا مواد ملے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ مولوی نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے جن سے متاثر ہو کر ڈسپینسر نے ایک آدمی کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائی۔ ڈاکٹر بھی موقع کا گواہ تھا اور وہ گواہ بھی تھا اور ڈاکٹر بھی، لہٰذا اس کی گواہی مستند گواہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری کچھ اور رہنمائی کی اور ہم نے زبانی پورا کیس تیار کر لیا۔ میں نے آدھی رات کے بعد ڈسپینسر سے اقبالی بیان لینے یا دینے کے لیے تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مولوی کو بھی رات کو لپیٹ میں لینا تھا۔ ابھی دن کا پچھلا پہر تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس نوجوان کو بلا لانے کے لیے بھیجا جس کے ساتھ ڈسپینسر کی بیٹی کے درپردہ تعلقات تھے۔ کانسٹیبل بہت دیر بعد واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ لڑکا گھر پر نہیں ملا۔ اس کے گھر والوں سے کانسٹیبل کہہ آیا تھا کہ وہ جیسے ہی گھر آئے اسے تھانے بھیج دیا جائے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ڈسپینسر کے بڑے بیٹے کو بلا لائے، اس سے کچھ معلومات لینی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈسپینسر کا بیٹا آ گیا۔ میں جب اس کے گھر سے آیا تھا تو اس پر بڑا اچھا تاثر چھوڑ آیا تھا۔ اس کے دل میں پولیس کا جو ڈر تھا وہ میں اس کے دل سے نکال آیا تھا، لیکن اس وقت میں نے اس کے چہرے پر جو تاثرات دیکھے وہ خوف کے بھی تھے اور پریشانی کے بھی۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور خیر خیریت پوچھی، اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے آنسو نکل آئے تو میں سمجھا کہ ہار اور نقدی کی چوری کا جرم اس نے کیا ہے اور یہ جرم اسے ملامت کر رہا ہے، اور یہ میرے آگے اپنے ضمیر سے جرم کا یہ بوجھ اتار پھینکنا چاہتا ہے، مگر جرم کے بوجھ کی بجائے اس نے مجھ پر ایک بم پھینک دیا۔ کچھ دیر میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ جی تو دوستوں، کہانی کا دوسرا حصہ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں،
شیئر کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔